تمجیدات اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ تمام نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بجلالہ تتم الصالحات۔ یہ جو نیک کام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گن رہے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور جب آپ اس میں کوئی بہتری دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے توفیق دی ہے۔ یہ باری تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلے وہ نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر اجر مرتب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سننے کا موقع دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم نے سنا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو ہم ان دونوں حافظوں کے انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اور احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ کس قدر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید سنایا ہے، تو ہم ان کے انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں۔ بلکہ یہ جو سارا ایک سیٹ اپ جنہوں نے لگایا ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یہ جو شکریہ ادا کرنا ہے یہ اس قدر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دین کس قدر خوبصورت ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کس قدر متوازن دین ہے، کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ جو احسان کرنے والا ہے اسے یہ ہدایت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یا جو کوئی احسان کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول ہے، اور ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ کے کلمات نہیں ہمیں چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض جو ہے وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ احسان کر کے جو ہے وہ یہ تقاضا کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے احسان کا بدلہ چاہا ہے۔
تو احسان کرنے والے کو تو صرف اور صرف یہی مد نظر رکھنا چاہیے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ جب وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو جو بھی احسان کرنے والے ہیں ان کو تو یہی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں وہ خالصتاً لوجہ اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ جن پر احسان کیا جا رہا ہے ان کو اس احسان کا ضرور بضرور اعتراف کرنا چاہیے، اور جو بھی بدلہ ہو سکے وہ بدلہ دینا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے بدلہ تو انسان دے نہیں سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جزاکم اللہ خیرا، تو پھر اس بدلے کے ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے اسے بدلہ دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت والے دن جہاں پر انہیں کہا جائے گا کہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ قرآن مجید پڑھیے اور منزلیں طے کرتے جائیے، ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی بھی حوصلہ افزائی کرنی، اور اللہ کی قسم اولاد پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اولاد پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو ہم اولاد پیدا کرتے ہیں کہ نام باقی رہے، یہ جو ہم اولاد پیدا کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ جو ہم اولاد پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا وارث بن جائے، نہ اس کی تائید کتاب اللہ سے ملتی ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ کتاب اللہ تو یہ بتاتی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد چاہیے تاکہ میری نیکیوں کا سلسلہ موقوف نہ ہو جائے، میرے بننے کے بعد یہ جو ہے دروازہ بند نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا یارثنی و یارث آل یعقوب، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث چاہیے اپنا، اور جو ہے یہ آل یعقوب جو ہماری نسلی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اسی جو ہے وہ سلسلے میں رکھی ہے، میں اس لیگیسی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ حضرت زکریا کو اپنے درہم و دینار کا وارث نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نہ درہم چھوڑ کر جاتے ہیں نہ دینار چھوڑ کر جاتے ہیں، انما ورثوا العلم، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، فمن اخذہ بحق وافر، اور جو اس علم کو لے لیتا ہے اس کے نصیبے جاگ اٹھتے ہیں، اس کے بھاگ جاگ اٹھتے ہیں، اس کا سب کچھ بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ علم کا سلسلہ اور اولاد کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، بلکہ یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد حیات ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو اپنائے گا نہ اسے کوئی خوف رہے گا، نہ کوئی اندیشہ رہے گا، نہ کوئی غم رہے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور جو اس ہدایت کو جھٹلائے گا اور اس کی تکذیب کرے گا یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مجھے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے علم کے اوپر بات کرنی ہے۔ علم کی فضیلت میں اگر ہم پورے قرآن مجید کو لے لیں تو پورے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات ہیں علم کی فضیلت میں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، ایک آیت رکھتا ہوں سامنے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ آپ دیکھیے کہ اس لڑی کا حصہ ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لڑی کے ایک سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو رکھا ہے اور دوسرے سرے پر جو ہے وہ علماء کو رکھا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی حقیقی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بذات خود اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا کوئی نہیں جان سکتا جس قدر باری تعالیٰ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے میں جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر خوب فرشتے جانتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اور پھر اس خوبصورت لڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو رکھا ہے۔ جس قدر علم ہوگا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جان جائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو حقیقی طور پر ڈرتے ہی وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر جان جائیں گے اسی قدر جو ہے وہ خشیت آئے گی، اسی قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ ایسے ہی تو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ، لوگوں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں جانتا ہوں، اسی علم کی بنا پر وَأَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ جو ہے وہ متقین کے بھی امام ہیں، خاشعین کے بھی امام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے علم کی فضیلت میں، بلکہ قرآن مجید تو ہے ہی علم، قرآن مجید تو ہے ہی علم۔ اور اس پورے قرآن کے اندر اگر سب سے بہترین جو علم کی فضیلت صورت ہے تو وہ صورت کون سی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، ہاں سورہ رحمان، سورہ رحمان، جی سورہ رحمان بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چیدہ نعمتیں ذکر کی ہیں اور کہا ہے، پھر کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری نعمتوں کو کون کون جھٹلائے گا۔ اور اس میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کو رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، کہ میں بڑا مہربان ہوں، علم القرآن، میری سب سے بڑی مہربانی قرآن مجید کا علم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے یہ، لیکن میرے علم کے مطابق علم کی فضیلت میں سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ علم کی فضیلت میں سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کس طرح سورہ فاتحہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس پورے جو ہے وہ آپ نے کتاب اللہ سنی ہے، ساری جو ہے وہ آیتیں جو ہے آپ نے ایک دفعہ سنی ہوں گی، لیکن کون سی رکعت آپ نے جو ہے وہ ادا کی ہے جس رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں سنی، جس رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز کا تصور ہی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر۔ نماز کو دعا کہا جاتا ہے، نماز کو دعا کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام دعا ہے، اور اس میں ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟
ہدایت کیا ہے؟ یہ جو آیت پڑھی گئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ارشاد ہے اور دوسری ہدایت توفیق ہے۔ مشکل لگ رہا ہے؟ ہدایت ارشاد علم ہے، ہدایت ارشاد کیا ہے؟ علم ہے، اور ہدایت توفیق عمل ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ علم مانگتے ہیں اور اس کے اوپر عمل مانگتے ہیں۔ یہ ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں، اور پھر کیا عمل کرتے ہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ دوغلا پن اور کسے کہا جائے؟ اور کسے دوغلا پن کہا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ استثناء کوئی نہیں ہے کہ چھوٹا ہو تو نہیں حاصل کرنا، بڑا ہو تو استثناء مل جائے گی، بوڑھا ہو تو استثناء مل جائے گی، عورت ہو تو استثناء مل جائے گی، اگر جو ہے وہ کوئی اور مخصوص حالات ہو تو استثناء مل جائے گی۔ استثناء کوئی نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور کس قدر بڑی منافقت ہے کہ ہر نماز کے اندر یہ کہا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم چاہیے، مجھے عمل چاہیے، پھر اس کا اہتمام نہ ہو، پھر اس کا اہتمام نہ ہو، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ترکیز نہ کی جائے، پھر ترکیز نہ کی جائے۔ اسی لیے بربادی ہے، اسی لیے تباہی ہے، اسی لیے تخلف ہے، اسی لیے پستی ہے، اسی لیے سفر جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اور علم ہے ہی کتاب اللہ کا نام، علم ہے ہی کتاب اللہ کا نام۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اگر آپ اس دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب اللہ سے جڑنا پڑے گا، علم سے جڑنا پڑے گا، علم سے جڑنا پڑے گا۔ وگرنہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اہدنا الصراط المستقیم کا روزانہ تلاوت کے باوجود، ہر رکعت کے اندر لازمی طور پر ایک دن کے اندر 17 مرتبہ پڑھنے کے باوجود، میں سنتوں کی بات نہیں کر رہا، میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، پڑھنے کے باوجود پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور یہ کسی کو آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود فریبی ہے۔ یخادعون انفسهم وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ ایسی خود فریبی ہے جس کا لوگوں کو شعور تک نہیں ہے، شعور تک نہیں، شعور تک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر جب وحی نازل ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ابتدا 40 سال کے بعد شروع کی، 40 سال کے بعد سیکھنا شروع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں جا بجا مضمون موجود، 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں تو یہی آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال کے بعد سیکھنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 سال کے تھے، بچے تھے، انہوں نے اس وقت سے سیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی 38.5 سال یا 37.5 سال عمر ہوگی، انہوں نے اس وقت سے شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی بعض روایات کے نزدیک، بہرحال کچھ نہ کچھ بڑی تھی، اگر جو ہے وہ روایات کا جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، اس وقت انہوں نے سیکھنا شروع کیا۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، انہوں نے اس غلامی کے اندر سیکھنا شروع کیا۔ علی ھذا القیاس ایسے بھی صحابہ ہیں جن کی عمریں 100 سال سے اوپر تھی۔ حضرت سلمان فارسی اس قدر جو ہے وہ آگے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی تو میرے گھر کا آدمی ہے، اس قدر جو ہے وہ آگے گئے۔
کہ سلمان فارسی تو منا من اہل البیت، یہ تو میرا گھر کا فرد ہے. اور کہا اگر جو ہے ہدایت ستاروں میں ہوتی تو سلمان فارسی وہاں تک بھی پہنچتا. یہ تو ہدایت اسے زمین پر مل گئی. آپ سلمان فارسی کی کوشش دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ 100 سال سے اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت جو ہے وہ ستاروں پر بھی ہوتی، یعنی علم ستاروں پر بھی ہوتا، تو سلمان فارسی وہاں تک پہنچتا، وہاں تک پہنچتا. یہ علم اس قدر ضروری ہے. اسی کتاب سے جو ہے وہ آپ کو ترقی ملے گی اس دنیا کے اندر. میں آخرت کی بات نہیں کر رہا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں فضیلت دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ہمارے لیے پہلے مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی. پھر ہوا کیا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غریبی، مسکینی، ذلت، مسکینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے. اور انکار علمی بھی ہوتا ہے، انکار عملی بھی ہوتا ہے. ہدایت علم بھی ہوتی ہے، ہدایت جو ہے ہدایت عمل بھی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شفا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا میں بھی یہ پستی، ذلت، خواری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اور قیامت والے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی شکوہ ہوگا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ یہ وہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا تھا، پس پشت ڈال رکھا تھا، پس پشت ڈال رکھا تھا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. ایک سوال یہ ہوگا کہ علم کس قدر حاصل کیا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو کس طرح ہوگا کہ اس کے بارے میں سوال نہ ہو. یہ سوال ہوگا کہ علم کس قدر حاصل کیا ہے. اگر علم حاصل نہیں کیا تو پھر ہم ہر روز اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اس کا شمار ضالین میں ہو جاتا ہے اگر علم حاصل نہیں کیا. اس کا شمار ضالین میں ہو جائے گا اس وقت قیامت والے دن. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دوسرا سوال یہ ہونا ہے کہ اس کو پر عمل کتنا کیا ہے. اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر مغضوب علیہم میں شمار ہو جائے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، قرآن مجید کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے. قرآن مجید کا حق جو ہے پہلا حق اس کا سننا ہے. سننا کس قدر ضروری ہے یہ آپ تراویحوں میں سنتے ہی رہے ہیں. 5 میں سے 3 نمازوں میں سننے کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ سے سنا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سنا کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے تو پھر ہم سب کے لیے سننا کس قدر ضروری ہے. دوسرا، اسے پڑھنا اور یاد کرنا ہے. پڑھنا اور یاد کرنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھنے سے ہی ابتدا ہوئی ہے، پڑھنے سے ہی ابتدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اسی وقت بڑھاتے ہیں جب یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس وقت ایمان بڑھاتے ہیں، ایسے نہیں ایمان بڑھتا. اور پھر اس کے بعد حق عمل کرنا ہے. اور پھر عمل کرنے کے بعد
یہ آگے تک پہنچانا ہے، اور آگے تک پہنچانے میں سب سے پہلی ذمہ داری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں سے ابتدا کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں سے ابتدا کی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک چھوٹی سی صورت میں آپ کو پوری زندگی کا لاہ عمل دے دیا گیا ہے، لاہ عمل دے دیا گیا ہے۔ تو علم انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اگر نہیں حاصل کیا گیا تو پھر یا تو ضالین میں شمار ہوگا یا مغضوب علیہم میں شمار ہوگا۔ انعمت علیہم اس وقت بنیں گے جب علم بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ ہیں انعمت علیہم جو علم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ کتاب اللہ کو بنا دے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو بطور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس علم سے جوڑ دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ کی قسم اولاد کو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ کی قسم اولاد کو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دو خیریں جمع کر دیتے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد نیک آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جتنے بھی صدقہ جاریہ ہیں، مال کا صدقہ ہے اور جو دوسرے صدقہ جاریہ ہیں، اس میں سب سے مضبوط صدقہ جاریہ جو ہے وہ علم ہے، سب سے مضبوط صدقہ جاریہ وہ علم ہے۔ علم باقی رہتا ہے۔ آپ موطا امام مالک کو دیکھ لیں، آپ جو ہے صحیح بخاری کو دیکھ لیں، یہ قیامت تک رہے گا۔ لوگوں کی نسلیں آپ نہیں جانتے، لوگوں نے جو کنویں کھدوائے وہ کنویں مٹی سے اٹ چکے ہیں، جو ہے وہ عمارتیں بنائی، جو لوگوں کی ویلفیئر کے کام کیے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ باقی رہتا ہے، یہ قیامت تک جاری رہتا ہے، یہ علم سے منسلک ہونا، علم سے وابستہ ہونا۔ اور آپ نے اپنی اولاد کو علم کا تحفہ دے دیا، اللہ کی قسم دو خیریں جمع ہو گئی، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا، آپ کی قبر کا سہارا بھی بنے گا، آپ کے قیامت کا بھی سہارا بنے گا۔ وَغَرْنَا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ یہ ساری آیتیں آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔